الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صاحب کتاب الامام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں 47واں باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ والقرآن والرسول قائم کیا ہے. عنوان کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی ایسی چیز کا مذاق اڑایا جس میں اللہ کا ذکر ہے، مراد اس سے شریعت کے احکام ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دوسرے اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا اور قرآن مجید کا مذاق اڑایا، بے حرمتی کی. اور اسی طریقے سے الرسول میں الف لام جنس کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء رسول جو سابقین انبیاء رسول ہیں، اگر ان میں سے بھی کسی کا مذاق اڑایا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے الحمدللہ آپ کے امتی، لیکن ہم اجمالی ایمان تمام انبیاء سابقین پر، تمام انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی ایک نبی کا انکار کر دے یا ان کی شان میں گستاخی کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہوگا. یہ ہے اسلامی تعلیم. رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لانا، بعض کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. الحمدللہ ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان مفصل، آپ کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، کسی دوسری شریعت کے تابع دار نہیں ہیں اور نہ ہم کو ہونا ہے. لیکن ہم اجمالی طور پر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، نبی، رسول اور اللہ کے برگزیدہ بندے. تو جس نے بھی کسی رسول کا مذاق اڑایا وہ کافر ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ذکر کی ہے. بعض ایک منافقین نے کچھ ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں اللہ رسول کی شان میں، قرآن کی شان میں، صحابہ کی شان میں کہہ دی تھی. اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کے طور پر کہا، یعنی اپنے قصد اور ارادے سے نہیں کیا، بلا قصد و بلا ارادہ، محض مذاق کے طور پر کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذر مت پیش کرو، یہ عذر بودا عذر ہے. دل سے کیا کہ دل سے نہیں کیا، مگر مذاق تو اڑایا نا. یہ مذاق بھی مہنگا پڑے گا. اگر کوئی شخص مذاق کے طور پر بھی مذاق اڑائے اللہ اور اس کے رسول کا، دینی شریعت کا، تو اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس آیت کے تعلق سے کہ یہ آیت کب اتری تھی، جس کو شان نزول کہتے ہیں، مؤلف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے. اور یہ روایت کئی لوگوں سے منقول ہے. حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں اور بقیہ لوگ محمد بن کعب القرظی، زید بن اسلم اور اسی طریقہ سے قتادہ ابن دعامہ السدوسی، یہ 3 تابعین ہیں. چاروں کی روایت کو سامنے رکھ کر کے جو اس کا خلاصہ ہے، جو تھیم ہے، اس کو پیش کیا کہ یہ آیت کب اتری تھی اور استہزاء کرنے والوں کو اللہ نے کافر قرار دیا اور عذاب کی وعید سنائی. تو فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے کہا، یہ غزوہ تبوک اسلامی غزوات میں سے ایک اہم غزوہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں جنگ عملاً واقع نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 دن کیمپ کر کے واپس آ گئے. سن 9 ہجری میں ماہ رجب میں آپ نکلے غزوے کے لیے. معلوم ہوا کہ رومی تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، اعلان عام کیا، کوئی پیچھے نہ رہے. اور وہ وقت سخت گرمی کا تھا اور باغات میں پھل پک گئے تھے اور باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور دور دراز کا سفر تھا. اس لیے آپ نے بتا دیا کہ کہاں جانا ہے، لمبا سفر ہے، تاکہ لوگ اسی حساب سے اس کی تیاری کریں. کوئی 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ نکلے، لیکن بیچ راستے سے عبداللہ بن ابی منافق، جو منافقوں کا سردار تھا، تقریباً آدھی فوج لے کر واپس ہو گیا. کہ لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ واپس ہونے والے زیادہ ہے کہ قافلہ کے ساتھ تبوک کی طرف بڑھنے والے زیادہ ہے. اتنی بڑی تعداد کو لے کر نکال گیا، وہ اتنی بڑی تعداد نکال لے گیا کہ لوگوں کے اندر
یہ اس بات کا چرچا ہوا کہ واپس ہونے والے زیادہ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے زیادہ ہیں۔ شام کے علاقے میں یہ جنگ لڑنا تھی رومیوں سے، ہنسی مذاق میں، ٹھٹھا میں، بالارادہ چلے ہیں رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ شام کے محلوں کا خواب دیکھ رہے ہیں، شام کے محلوں کو فتح کر لیں گے، ان کو ابھی رومیوں کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ، اسی طرح کی کچھ طنز و مذاق کی باتیں، استہزاء کی باتیں کر رہا ہے ایک آدمی، اور لوگ سن رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ دم بخود ہے کہ کیا بول رہا ہے۔ اسی میں ایک شخص نے کہا، جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے روایتوں کے اندر، مبہم ہے وہ شخص جس نے یہ بات کہی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ چلے ہیں جنگ لڑنے، ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجمن عند اللقاء، ہم نے اپنے ان قرہ کے جیسا پیٹو اور زبان کا جھوٹا اور دشمنوں سے ملاقات کے وقت بزدل نہیں دیکھا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مثل قرائنا ہؤلاء، اپنے ان قرہ کی جیسا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام۔ قرہ جمع ہے قاری کی، قاری اس کو کہتے تھے سلف صالحین کے دور میں جو قرآن مجید کو پڑھتا ہو، سمجھتا ہو۔ آج کل ہمارے یہاں اس زمانے میں قاری کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے، حافظ ہے، اچھا پڑھنا آتا ہے، قرأت سیکھے ہوا ہے، تجوید کے ساتھ لے کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے وہ اس پہ ایک لفظ کا معنی نہ جانتا ہو، قرآن کے احکام اور مسائل نہ جانتا ہو، لیکن قاری صاحب، مقری صاحب یہ رقم ہوتا ہے۔ وہاں قاری وہ ہوتا تھا جو عالم بھی ہوتا تھا، قرآن کے معانی اور مطالب کو بھی سمجھتا تھا۔ قرہ کا لفظ بولا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ یہ لفظ بہت باعظمت لفظ ہے، لیکن صرف قرآن کے حافظ اور پڑھنے والے کے لیے نہیں، قرآن کا جو معنی سمجھتا ہو اس کے لیے یہ لفظ زیادہ سوٹیبل۔ تو کہا ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا نہیں دیکھا پیٹو۔ لا الہ الا اللہ، پیٹو تو منافقین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیٹو کہہ رہا ہے۔ حدیث ہے کہ مسلمان ایک ہاتھ میں کھاتا ہے، کافر 7 ہاتھ میں کھاتا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ کھاؤ تو 1/3 پیٹ میں دانہ رکھو، آنت کے 1/3 حصے میں دانہ اور 1/3 میں پانی اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو۔ شریعت نے کہا بس چند لقمے کھاؤ جس سے تمہاری پیٹ سیدھی رہے۔ حدیث میں ہے کہ پیٹ زیادہ بھر لینے سے برا کوئی برتن نہیں، انسان نے کوئی برتن نہیں بھری، ابن آدم نے کوئی برتن نہیں بھری جو زیادہ بوڑھی ہو پیٹ بھرنے سے زیادہ، ایک دم حلق تک لے آئے اور ڈکار پہ ڈکار لے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان تو قلیل الخوراک تھے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیٹو ہیں۔ غور فرمائیے کیسی جھوٹی بات کہی جا رہی ہے۔ اور کہا زبان کے سب سے جھوٹے منافقین، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ سورہ حشر آیت نمبر 11 میں اللہ منافقین کو کہا ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ صحابہ کرام بات کے سچے، وعدے کے پکے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی مہاجرین کی، للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ ہم الصادقون، یہی لوگ سچے، یعنی مہاجرین، انصار، مومنین سچے۔ ان کو کہا جا رہا ہے جھوٹ ہے۔ بزدل منافقین تھے، شہادی تھی تو مقصود مومن ہے، وہ دشمنوں سے ملاقات کرے گا، شرعی طور پر غزوہ کرے گا، وہ کیوں بزدلی کرے گا؟ وہ تو جان ہتھیلی پر لے کے گیا ہی ہے اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے، بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے، میدان جنگ میں پیچھے رہنے والے بزدل، یہ تو منافق ہوتے ہیں جن کو دنیا بہت عزیز ہوتی ہے، جن کو اپنی جان بہت عزیز ہوتی ہے، جن کو بال بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اتنے ڈرپوک تھے منافقین۔ اللہ فرماتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، سورہ منافقون میں، کہ جب بھی کوئی آواز سنتے اونچی آواز میں، اگر کوئی اپنے سامان کو بھی تلاش رہا ہوتا کہ کسی نے میرا سامان دیکھا، میرا گدھا دیکھا ہے، میرا گھوڑا دیکھا ہے، اگر اونچی آواز ان کے کان میں جاتی تو یہ منافقین چلاتے عدو عدو، دشمن آیا دشمن آیا۔ اتنے ڈرپوک تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان سے بڑا بزدل نہیں دیکھا۔ ایک مسلمان پکا مومن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں تھے، ان کی غیرت ایمانی برداشت نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، انتہائی جھوٹ بولتے ہو، اور ہم اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بدتمیزی کی بات ہو، اللہ رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ چپ بیٹھیں، آپ ان کو منع کریں۔ اگر دیکھیں کہ بدتمیز لوگ ہیں تو ادب کے ساتھ منع کریں، اگر پھر بھی باز نہیں آتے اس مجلس سے آپ اٹھ جائیں۔ اگر چپ چاپ آپ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ گنہگار ہیں۔ انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، فوراً انکار کیا، رد کیا، اور کہا میں اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خبر پہنچانا یہ کیا غیبت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ عین اسلام کی اور مسلمانوں کی خیرخواہی ہے، نہ یہ غیبت ہے نہ یہ چغلی ہے۔
کہ بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، نمک مرچ ملا کر کے پیش کرنا، جھگڑا بڑھانے کے لیے، فساد بھڑکانے کے لیے، جو بات نہیں کہی وہ بھی بات لگا دی۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی مقصود تھی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، ان سے پوچھیں، ان کو ڈانٹیں، ان کی سرزنش کریں، ان کو سزا دیں، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو اور نصیحت ہو۔ چنانچہ عوف بن مالک آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جب پہنچے اور واقعہ ذکر کیا تو اس سے پہلے قرآن مجید میں آیت اتر چکی تھی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے بولو کیا بولتے تھے، کہ ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، حدیث الرقم کر رہے تھے، قافلہ جو چلتا ہے خوش گپی میں ہنسنے ہنسانے کے لیے، راستہ طے کرنے کے لیے، اس طرح کی گفتگو تھی۔ قصد اور ارادے سے میں نے نہیں بات کہی۔ وقت ہو گیا ایک وقفے کا، انشاءاللہ کلام جاری ہے۔ لا إله إلا الله. وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس منافق کی گفتگو جس نے بدتمیزی کی تھی، اللہ رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، صحابہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جب اس گستاخی کی خبر لے کر پہنچے، جس کو عین اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کہا جائے، یہ غیبت اور چغلی کی قبیل سے نہیں ہے جو فساد بھڑکانے کے لیے ہوتی ہے، بلکہ مجرموں اور فاسقوں اور فاجروں کو سزا دلانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس کے فسق و فجور اور اس کی بدتمیزی کے شکار نہ ہوں، اور اس طرح کی ذہنیت، اس طرح کی پراگندہ خیالی لوگوں میں عام نہ ہو۔ تو جب پہنچے تو اللہ رب العالمین علیم الخبیر قرآن میں جتنے آیت اتار چکا تھا کہ وہ آئیں گے اس طرح کے کہنے والے، اور عذر لنگ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹے ہیں۔ اور ویسے ہی ہوا، جا کر کے انہوں نے خبر دی، اور وہ شخص آیا جس نے یہ بات کہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر کے بڑھ رہے تھے، آگے اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے، جا رہے تھے، اور اس نے اونٹ کی نکل پکڑ رکھی تھی یا پیٹی کو پکڑ رکھی تھی جس سے کجاوا کسا جاتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، انا کننا نخوض ونلعب، یہ صرف ہنسی مذاق کے طور پر ہم نے کہا، ارادے سے نہیں کہا، عذر پیش کر رہا ہے، اور آپ اس کے عذر کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ عذر قابل قبول ہے ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ارادے سے کہو یا بلا ارادے کی کہو، یہ وہ سنگین جرم ہے کہ اس میں کوئی عذر تمہارا نہیں چلے گا۔ آپ کوئی عذر نہیں سن رہے ہیں اور صرف اللہ کی یہ آیت تلاوت کریں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، صرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیت تمہارے ٹھٹا کے لیے رہ گئے ہیں۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی آیات ہی تمہاری ٹھٹا اور مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ عذر مت پیش کرو، ایمان کے بعد تم نے کفر کی راہ اختیار کی، تم کافر ہو گئے، یہی آپ فرما رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور وہ آدمی ہے کہ تیزی کے ساتھ آپ کی ناقہ کی لگام پکڑے ہوا ہے اور چل رہا ہے، اور اس کے پاؤں سے پتھر ٹکرا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم التفات نہیں فرما رہے۔ یہ واقعہ ہے، معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، دین کے کسی حکم کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا کفر ہے، کفر کی قسموں میں سب سے سنگین قسم ہے۔ اب اہل علم نے یہ گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مستہزی ہو، استہزاء کر کے کفر کی راہ اس نے اختیار کیا، اگر وہ توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم ایک جماعت کو تم میں سے معاف کر دیں تو معلوم یہ ہوا کہ انشاءاللہ اگر وہ سچے دل سے تائب ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا احترام کرتا ہے، دینی شریعت کا احترام کرتا ہے، دینی شعائر کا احترام کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قابل معافی ٹھہرے گا۔ جب استہزاء کا یہ حکم ہے تو اہل علم یہ گفتگو بھی ہے اور مناسب ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیا تو کیسا معاملہ ہوگا۔ یقیناً وہ بدرجہ اولیٰ سنگین جرم ہے، اللہ رسول کو گالی دینا کفر ہے، لیکن اگر کسی نے نعوذ باللہ اللہ کو گالی دی، ڈائریکٹ اللہ کو گالی دی، زمانے کے تو لوگ گالی دیتے ہیں، یہ حرام کرتے ہیں، اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، لیکن یہ شرک اور کفر اکبر نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں گالی دیتے، زمانے کو گالی دیتے ہیں، وہ گالی اللہ کو جاتی ہے، اللہ کے لیے باعث اذیت ہوتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کو گالی دے اگر کوئی، یقیناً وہ کافر ہے۔ رسول اللہ ان کو گالی دے، یقیناً وہ کافر ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو کیا توبہ قبول کیا جائے گا؟ حاکم وقت اس کی توبہ قبول کرے گا، اس کو معاف کرے گا یا قتل کر دے گا؟ علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ معافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف اگر توبہ سچی کرے تو۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ جرم ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے، اس کو قتل کرو،
بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں بھی گالی دی، آپ نے ان کو معاف کیا۔ دیکھیے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ کو گالی دینا شرعی طور پر حرام اور کفر، اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے چلو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا تو دو معاملہ ہوگا، ایک شرعی معاملہ ہوگا، ایک شخصی معاملہ بھی ہوگا۔ شرعی معاملہ کہ شریعت نے اس کو حرام کیا ہے، کفر کا سبب گردانا ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ توبہ کرے کہ اللہ معاف کر دے میں نے تیرے رسول کو گالی دی، تو شاید بعض علماء کے قول کے مطابق اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیکن یہ شخصی معاملہ بھی ہے، آپ کی ذات کو گالی دیا، باحیات تھے، لوگوں نے آپ کو گالی دی، آپ نے ان کو معاف کر دیا، آپ گالیاں کھا کر لوگوں کو معاف کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، لیکن آپ کی انتقال پر ملال کے بعد آپ کی شخصیت پر اگر کوئی تان کرتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اگر وہ اللہ سے معافی چاہتا ہے تو توبہ ہوگی، لیکن شخصی اعتبار سے آپ کے متعلق کون اس کو معاف کرے گا؟ آپ کی شخصیت کو جو اس نے ڈیمیج کیا، آپ تو ہے نہیں کہ معاف کریں گے، چلو بھائی اس نے مجھ کو گالی دیا ہے میں درگزر کرتا ہوں۔ اور ہم امتی کون ہوتے ہیں، ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اس نے گالی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی کے تعلق سے ہم اس کو کلین چٹ دے دیں؟ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج گالی دیتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اس کی توبہ بئی معنی قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کو قتل سے معاف نہیں کیا جائے گا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا ہے۔ تاہم اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، لہذا سزا کے طور پر ساب رسول کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے، اور چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے اور مسلمان تھا تو اب اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، کفنا دفنا کے مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کریں گے، کیونکہ جو اس نے گناہ کیا شرعی طور پر اس کے لیے اللہ سے توبہ اس نے کی ہے، لیکن شخصی طور پر آپ کی شخصیت کو جو مجروح کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو قتل کریں گے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا۔ تو بہرحال یہ نہیں سمجھنا جی کہ اللہ کو گالی دینے والے کو اللہ نے معاف کر دیا اور نبی صاحب کو گالی دینے والے کو معاف نہیں کیا جائے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، تو نقطہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا شریعت کے خلاف ہے، اور رب العالمین معاف کرنے والا ہے، حی اللہ یموت ہے، اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ توبہ اس کی قبول کی جائے گی، یعنی قتل سے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے دو بات آتی ہے، شرعی اور شخصی۔ تو شرعی اعتبار سے اگر توبہ قبول ہو کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، آئندہ کبھی نہیں بولے گا، لیکن شخصیت رسول کے تعلق سے ہم یا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا، لہذا اس کی سزا ہوگی۔ تو آپ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی سزا اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح کی جرات کرتا ہے تو انشاءاللہ راجح قول میں، اہل علم کے راجح قول میں، جیسا کہ آپ نے سنا دلائل کی روشنی میں، کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں وہ کہتا ہے اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو چلو ٹھیک ہے، مسلمان کے طریقہ سے غسل دلائے، نماز پڑھیں، لیکن بخشا نہیں جا سکتا ہے۔ آخری بات یہ کہنی ہے اس موضوع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافقین کو کیوں نہیں قتل کر دیا؟ یہ سوال لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے منافقین کو کیوں نہیں قتل کیا؟ یقیناً ان کا کفر ظاہر تھا، نفاق اور کفر ان کا ظاہر تھا، تو یقیناً وہ واجب القتل تھے، لیکن مصلحت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل نہیں کیا، نہ اس موقع پر نہ اور موقع پر، تاکہ یہ افواہ لوگوں میں پھیلا نہ دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے، اور اس طریقے سے ان کے قبائل کے اندر قبائلی حمیت جگ جائے اور دور دور تک یہ پیغام جائے کہ نہیں بھائی ان کا کلمہ مت پڑھو، وہ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو دینی اور دعوتی مصلحت کے پیش نظر اور تالیف قلب کی خاطر کہ لوگ اسلام پر قائم رہے، جمے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجرمین کو بھی درگزر فرماتے تھے تاکہ ان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر اکثر دیکھا گیا ہے کئی مسجدوں میں، جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جہاں پہ کچھ کم علم والوں کو امام بنایا جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن لوگ انہیں مولانا کہتے ہیں یا مولوی کر کے بلایا جاتا ہے۔ یہ مولانا کہنا کتنا صحیح ہے، جبکہ مولا تو ہمارا کوئی اور ہے؟ ہاں، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب پر، حافظ صاحب پر، امام صاحب پر مولوی یا مولانا کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جائز ہے۔ مولانا کا لفظ کئی معنی میں آتا ہے، کارساز کے معنی میں بھی آتا ہے، مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ تکریم کا لفظ ہے، ہمارے بر صغیر میں یہ لفظ عالموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب میں یہ مولانا کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے، شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ معنی نہیں ہو جس معنی میں آپ اللہ کو مولا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی بنانے والا ہے، یہ نہیں، بلکہ دوست کے معنی میں، عالم کے معنی میں، بطور تکریم کے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے عالم ہیں، اس معنی کر کے۔ اور کم علم ہے یا بڑا علم ہے یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال امام اچھا ہونا چاہیے جس کو دین کے مسائل معلوم ہو اور قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو اور نماز کے احکام اور مسائل کو جانتا ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
شیخ صاحب میرے سوال ہے جو مسجد میں کہیں حفیظ صاحب یا قاری صاحب نے میت کی جو موت ہوتے تو اعلان کرتے اور کہیں باطل نیتاؤں کی جو پنچایت کے کاموں سلسلے میں اعلان کرتے، یہ کس تک؟ کہنا یہ چاہتے کہ کسی کی موت کا اعلان کرنا مسجد کے مینار سے، مسجد کے مائک سے درست ہے کہ نہیں؟ میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں۔ میں اس کو نوحہ خوانی سے تعبیر کرتا ہوں، یا نئی جاہلیت کی جو پکار ہوتی تھی کہ ایک آدمی چیخ کر کے چلا کر کے میت کے موت کا اعلان کرتا تھا، اس کی خوبیوں کا اعلان کرتا تھا، فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑے پابند صوم صلات تھے، ان کے جنازے میں آپ سے شرکت ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ ایک طرح کی نئی جاہلیت ہے، جاہلیت کے اعلان کی طرح اعلان ہے، اس لیے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اور علماء اس کو درست کہتے ہوں کہ محض خبر دینے کی حد تک، لیکن آج کل خبر دینے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، موبائل ہے۔ کسی محلے میں کسی گاؤں میں آپ ایک ٹیلی فون کر دیجئے، وہاں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے معلوم ہو جائے جی، تو یہ شکل اچھی ہے اس کے مقابلے میں انشاءاللہ کہ آپ مائک کا استعمال کریں اور مسجد کے مائک کا استعمال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام محمد افضل، عبداللہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن پیار سے جب پکارتے ہیں تو کہتے ہیں اے منوا، اے کلوا، تو اس طریقے سے نام پکارنا کیا جائز ہے؟ نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اور یہ تنابز بالالقاب ہے، ایسا نام بگاڑنا درست نہیں ہے۔ نام کو عمدہ طریقہ سے لینا چاہیے، یہ اصل میں ادب اور شائستگی کی کمی ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر کسی کا نام اللہ کے نام سے ابدیت ہے، سمجھا کہ عبد الرحمن، تو اگر نعوذ باللہ نقل کفر باشد، اے عبد الرحمن ماں، آپ دیکھیے رحمان اللہ کا نام ہے، اس کو رحمان ماں کر دیا آپ نے، تو اس طریقہ سے جو آپ کرتے ہیں یہ حد درجہ گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، لا علمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ بیوقوفی میں ایسا کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، علم کی لوگوں کے پاس کمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی علماء کی کوششوں سے اگر ہم دعوت کا کام کریں اور اپنے ان بھائیوں کو جو علم سے نابلد ہیں، اگر آپ اور ہم ان کے لیے کوشش کریں، ان کو علم دیں، تو انشاءاللہ تعالی جہالت جب دور ہوگی تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے کچھ بھائی نام رکھتے ہیں غلام رسول، عبد النبی، فقیر محمد وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابدیت صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی، ابدیت صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی۔ غیر اللہ کے نام کے ساتھ ابدیت لگانا یہ شرکیہ نام ہے، نام بدلنا ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اپنی کسی مجلس میں ضرور ذکر کریں گے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا